بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ رمضان المبارک کے آغاز سے الحمدللہ ہمارے جو 3 سلسلے چل رہے ہیں، ایک سلسلہ درس حدیث، ایک مسائل روزے سے متعلق اور ایک زکوٰۃ سے متعلق۔ روزے اور زکوٰۃ کے مسائل کی ترتیب تو چل رہی ہے، جو رمضان کے فضائل سے متعلق اور روزے کی فضیلت سے متعلق احادیث کا سلسلہ درس کا چل رہا تھا۔ 15 دن تک الحمدللہ وہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی آگے رمضان جو بقیہ نصف رمضان باقی ہے، تقریباً 15 دن ہے، تو ان میں سیرت نبوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ ایک مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہونا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مثال اور نمونہ ذکر فرمایا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بہترین ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جان لیں تو ہم اس کو مثال کیسے بنا سکتے ہیں اپنے لیے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو، تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بھی پیغمبر کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، بنانے کی کوشش کرے گا، جو اللہ پاک کا حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیرت النبی سے واقف ہو۔ نمبر 2، دوسری وجہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی۔ یعنی پیغمبر کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت قرار دیا۔ اب جب تک ایک آدمی پیغمبر کی سیرت سے واقف نہ ہو، آپ کے احکامات سے واقف نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، کیا اقوال ہے آپ کے، کیا افعال ہے آپ کے، کون سے کام آپ نے کیے ہیں، جب تک وہ اس آپ کی سیرت سے واقف نہیں ہوگا تو اس کے لیے اطاعت ممکن ہی نہیں ہے، وہ کیسے اطاعت کرے گا؟ تو بہت ضروری ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت اور اس سے علم، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دین کی تبلیغ انتہائی ضروری ہے کہ وہ جو دین سیکھے وہ آگے دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دوسروں تک یہ پہنچانا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کے طریقے سے واقف ہو کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، کیسے دین کی تبلیغ کی جاتی ہے اور لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلایا جاتا ہے اور ان کو کیا تعلیمات پہنچائی جاتی ہے۔ اور یہ تبھی وہ سیکھ سکتا ہے جب وہ سیرت النبی سے واقف ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسے معلوم ہوگی کہ آپ کے تبلیغ کا انداز کیا تھا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلاتے تھے، دین کی تبلیغ کیسے کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سیرت نبوی یہ صرف ایک علمی مشغلہ نہیں ہے، معلومات کی حد تک نہیں ہے کہ جی ہم سیرت سے واقف ہو، سیرت پر ہمارے پاس کتابیں موجود ہو اور سیرت کا درس ہم روزانہ سنتے ہو، نہیں، بلکہ جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے،
اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہم دینی ضرورت ہے، اور مسلمان کی زندگی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی لیے انشاءاللہ تعالی ترتیب وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت سے واقفیت کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔